السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راجہ عامر۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہوپ پاکستان، اور جو میں آج آپ کے لیے نیوز لے کے آیا ہوں وہ بہت زیادہ دکھی، رنجیدہ اور افسردہ کرنے والی ہے۔ کراچی میں جو ایک دل خراش واقعہ پیش آیا ہے، ایک باپ نے پہلے اپنی بیوی کو قتل کیا، اس کی لاش کمبل میں چھپا دی، اس کے بعد 3 بیٹیوں کو قتل کیا۔ حالانکہ ان کی جو مدر ہے، وہ صاحب کی جو مدر ہے وہ بتا رہی تھی کہ سب کچھ اچھا تھا، بچیاں اسکول بھی گئی ہیں، کالجز بھی گئی ہیں، دوپہر تک سب کچھ ٹھیک تھا، اس کے بعد ہی اس نے یہ عمل کیا ہے۔ پولیس کی انویسٹیگیشن کے بعد بھی یہی پتہ چلا ہے کہ اس بندے نے لوگوں سے پیسے لیے ہوئے تھے انویسٹمنٹ کے نام سے، اور کاروبار آج کل ملکی حالات بہت زیادہ ہی خراب ہیں، تو وہ پیسے واپس لوٹا نہیں سکے، اور جو جن لوگوں نے پیسے دیے ہوئے تو اس سے بار بار ڈیمانڈ کر رہے تھے، اسے تنگ کر رہے تھے، تو یہ ڈپریشن کا شکار ہوا ہے، یا جس طرح بھی کہہ سکتے ہیں اس کے دماغ نے کیا کام کیا۔ اس نے پہلے بیوی کو چھری سے قتل کیا، اس کے بعد 3 بیٹیوں کو کر دیا، اس کے بعد اپنے آپ پر بھی چھری چلائی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے پھر واٹس اپ بھی کر رہا ہے باہر کے ملک میں اپنے جاننے والوں کو کہ میں نے یہ کام کر دیا ہے۔ تو یہ خود یہ بچ گیا، پر یہ چیز ہے کہ اس طرح کا یہ جو جان ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مانت ہے، اللہ تعالیٰ ہی انسان کو پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے جب اس کی کسی بھی بندے کی جان قبض ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اگر باپ نے اپنی بیٹیاں پیدا کی ہیں تو وہ اس کا حق رکھتا ہے کہ اسے قتل کر دے، یا کوئی بیوی اس کی بیوی یا جیون ساتھی ہے تو اسے قتل کر دے، یا اپنے آپ بھائی کو یا چھوٹے بچے کو یا کسی بھی انسان کو آپ خود سے قتل نہیں کر سکتے۔ یہ اختیارات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اس بھائی نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، لیکن اور ملکی حالات دیکھے جائیں، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اگر دریائے نیل کے کنارے کا کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا سامر سے لیا جائے گا۔ تو ہمارے جو ملک میں آج کل جو سیاست ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے لگے ہوئے ہیں، تو کیا یہ چیز اس زمرے میں نہیں آئے گی کہ یہ بندے نے جو ایکٹ کیا کیا اس کا ذمہ دار کسی حد تک حکومت نہیں ہوگی؟ کیونکہ کاروبار ہے کوئی نہیں، لوگ بیچارے بھوکے پیاسے اور حالات سے تنگ آئے ہوئے ہیں، تو ہمارے حکمران جو ہیں وہ کبھی گھڑی چور کو پیچھے لگ جاتے کہ گھڑی چوری ہو گئی، ملک کی بدنامی ہو گئی، اور دوسرے عمران خان صاحب ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چور چکے اکٹھے ہو گئے ہیں، انہوں نے پاکستان کو لوٹ لیا۔ یہ چیز تو اپنی جگہ ہے، پر کیا سارے سیاستدانوں کو ہم دیکھ کے یہ ہم ان کے سامنے سوال نہیں رکھ سکتے کہ ملک کی بڑی بدنامی ہوتی ہے جی اگر انصاف نہیں ہوتا، اگر کوئی اپنا گفٹ لیا ہوا، جیسے گھڑی کی بہت زیادہ ایشو بنا ہوا ہے کہ گھڑی لے کے بیچ دی، ملک کی بدنامی ہو گئی ہے کہ تحفے بیچے نہیں جاتے۔ مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا یہ ملک کی بدنامی نہیں ہے کہ ایک باپ نے اپنی 3 بیٹیوں کو قتل کر دیا ہے، اپنی بیوی کو قتل کر دیا ہے؟ تو کیا یہ جب یہ خبر باہر کی دنیا میں جائے گی تو پھر ملک کی بدنامی نہیں ہوگی؟ کیا پھر سیاستدانوں کی، پولیٹیشین کی، اور جن کے حال میں اقتدار ہے ان کے لیے یہ بدنامی کا باعث نہیں ہے کہ ملک میں ایسے حالات ہیں کہ لوگ اپنے عزیزوں کو، اپنے جان سے پیارے بچوں کو خود ہی قتل کرنے لگ پڑے ہیں؟ کیا حالات ہیں ایسے جو ایسا ہونے لگ پڑا ہے؟ تو صرف اس چیز کو، بدنامی کو نہ لے کے رکھیں کہ سیاستدان کو بدنام کرنے کے لیے یا ہائی لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ اس چیز کو لے کے جا رہا ہے جی ہمارے ملک کی بدنامی ہے۔ ہمارے ملک کی بدنامی یہ ہے کہ بھوکا تو نہیں کوئی مار رہا، ہمارے ملک کی یہ بدنامی ہے کسی غریب کو انصاف مل رہا ہے یا نہیں مل رہا۔ ہمارے ملک کی اس چیز میں بدنامی ہے کہ کوئی جو اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا ہے اسے کوئی باہر کے چند جو بدماش لڑکے ہیں اسے ہراساں تو نہیں کر رہے۔ ایک بندہ اپنی تنخواہ لے کر آتا ہے، وہ اے ٹی ایم سے تنخواہ نکلوانے جاتا ہے تو اس کو گن پوائنٹ پہ اس کی تنخواہ لے لی جاتی ہے، وہ سارا مہینہ محنت کرتا ہے، اس کی تنخواہ لوٹ کے لے جاتے ہیں۔ یہ بدنامی نہیں ہے؟ اگر وہ اپنی محنت کی ہوئی کمائی کو بچانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے گولی مار دی جاتی ہے۔ تو کیا اس میں بدنامی نہیں ہے ملک کی؟ یا ملک کی بدنامی صرف اس میں ہی ہے کہ ایک سیاستدان نے گھڑی بیچ دی، دوسرے سیاستدان نے مرسڈیز بیچ دی، کسی تیسرے سیاستدان نے جو ہے ہار ملا وہ بیچ دیا یا اپنے پاس رکھ لیا؟ اس چیز میں بدنامی ہے، یا جو جن کی وجہ سے یہ سیاستدان بنے ہیں، جو ہماری قوم ہے، ہمارے پاکستانی ہیں، جس کی وجہ سے یہ اقتدار میں آتے ہیں، جن کی وجہ سے انہیں طاقت ملتی ہے، تو کیا ان لوگوں کے ساتھ، اس نیشن کے ساتھ، اس عوام کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے اور ان کے حالات اتنے ابتر سے ابتر ہو چکے ہیں، تو کیا یہ اس ملک کے اقتدار سنبھالنے والوں کے لیے بدنامی نہیں ہے؟ کیا یہ سارے سیاستدانوں کے لیے بدنامی کا باعث نہیں ہے؟ کہ ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ جس قوم کی وجہ سے ہم اقتدار میں آئے ہیں، جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا، ووٹ دے کے ہمارے سے کچھ امیدیں
کچھ توقعات لگائی ہوئی ہیں اور وہ ہم ان کی توقعات پر پورا اتر رہے ہیں. اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے. بس آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. جب تک پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد. خدا حافظ.